اینڈ سیز ہیں، اس میں وہ راستے ہیں جو ملاتے ہیں. پاناما کینال، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے پاناما کینال کی، چاہے وہ بات ہو، اور انہی دنوں میں دیکھ لیجئے بیچارے ہمارے جو فورڈ ہیں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو یہ ہی واز اے ویری گڈ ہیومن بینگ جنہوں نے پاناما کو الگ کر دیا تھا، یعنی ایک سوورن جگہ کر دیا تھا، کینال کو چھوڑ دیا تھا امریکہ نے. حالانکہ امریکہ ایک عرصے تک اس جگہ پہ رہا بھی، اس کے بعد ریگن کے دور میں معاملہ آیا تھا. مگر پاناما کینال بنانے سے پہلے یہ جو جہاز تھے ان کو پورا گھوم کے لمبے چکر کے ساتھ آنا تھا. پاناما کینال نے ڈائریکٹ ان کو امریکہ کے ساتھ اور اس علاقے کے یعنی جگہ کو کم کر دیا تھا. اسی طرح سمندروں میں اور ہمارے جو اوشنز ہیں ان میں اسٹریٹس کا ذکر ہے. اب پاکستان کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان اور قطر کے درمیان اور عمان کے درمیان یہاں سے بھی ایک اسٹریٹ ہے جو کہ مڈل ایسٹ کی طرف سے ملاتی ہے، یعنی سمندری راستے کو کم کر دیتی ہے. ہم نے جب ان اسٹیٹس کو آپ کے ساتھ کور کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کور کیا تھا کہ رشیا آرکٹک، جو اگر نارتھ پول کی طرف آپ چلے جائیں، جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کا باقی دنیا سے میل ملاپ یہ آرکٹک کے ذریعے، یہ دس لینڈ از ناٹ ایکسپلورڈ یٹ. ابھی تک اس علاقے کو ایکسپلور نہیں کیا. ایکسپلور کرنے کا کیا مطلب ہے کہ سمندر کی سطح کے نیچے بے شمار منرلز بھی ہیں، یہاں پہ پیٹرول بھی ہے، یہاں پہ گیس بھی ہے، سو مینی چیزیں ہیں. اور اب آپ دیکھیے گا رشیا، اس کے بعد پھر گرین لینڈ آ جاتا ہے، پھر ایک طرف ہمارا نارتھ آ جاتا ہے، اور یہ بالکل یہاں پر یورپ آ جاتا ہے جس میں پولینڈ کا ہے، سویڈن ہے، یہ علاقے ہیں. اب بحر الکاہل کا یہ اور آرکٹک کا یہ علاقہ ہے، نارتھ پول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، نارتھ پول کا علاقہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں رشیا، کینیڈا، امریکہ بالکل ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں. دنیا گول ہے. اس جگہ پہ برف کی اتنی بڑی چادر ہے کہ یہاں پہ ایک زمانے میں جو جہاز گزرا کرتے تھے، آج بھی جو جہاز گزرتے ہیں ان جہازوں کو لیڈ کرتے ہیں رشین جو جہاز ہیں، وہ ان کو لیڈ کرتے ہیں. وی کورڈ اٹ ویری ویل. اب یہ گرین لینڈ کا علاقہ ہے. گرین لینڈ آپ دیکھیے جی، آپ پیچھے چلے جائیں 14ویں صدی میں چلے جائیں، تب سے گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے. اور گرین لینڈ آف کورس اس کا جو آبادی زمین اس کے پاس بہت ساری ہے، 21,66,000 مربع کلومیٹر. عزیزان بلکہ اسی جگہ پہ اگر آپ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اور یہاں پہ برف کی بہت بڑی چادر ہے. آپ گرین لینڈ کے علاقے میں جو برف پڑی ہوئی ہے نا، اب بلکہ یہاں برف پگھلتی جا رہی ہے. یہ جو گلوبل وارمنگ، یہ جو بھی آپ کو لاس اینجلس میں آگ نظر آتی ہے، جو پاکستان میں اتنی شدید طوفانی ہوائیں اور نظر آتے ہیں، جس میں پاکستان کی نے رونا بھی رویا کہ دنیا ساری کنٹریبیوٹ کر رہی ہے پولوشن میں. پاکستان میں جب طوفان آتا ہے تو مگر بڑی ریزیلینس ہے صاحب، ہمارے ملکوں میں بڑی ریزیلینس ہے. ابھی آپ دیکھیے گا امریکہ میں پچھلے دنوں میں ایک طرف برف کا طوفان تھا اور ایک طرف لاس اینجلس جل رہا ہے جہاں پہ آگ ہی کنٹرول نہیں ہو رہی. تو یہ گلوبل وارمنگ ہے. گلوبل وارمنگ کیا ہے کہ دنیا میں جو تناسب ہے برف کا اور گرمی اور ٹھنڈ کا، وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. یہ گرین لینڈ ایک زمانے میں اکائی برف کی سفید چادر سے ڈھکا ہوتا تھا، مگر دنیا میں کیونکہ ٹیمپریچر 1 ڈگری 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ زمین کی سطح کا ٹیمپریچر بڑا ہے، جس کی وجہ سے برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. اگر گرین لینڈ کی پوری برف پگھل گئی نا، تو آپ سوچئے گا جو ارد گرد سمندر ہیں، جیسے جو لوگ ٹیلی ویژن ہمارا دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آرکٹک اوشن ہے، نارتھ پول ہے، اور ہمارا پیسیفک اوشن ہے، عربین سی ہے، پانی ملا ہوا ہے ہر طرف سے. بہت سارے ممالک پانی میں ڈوب جائیں گے. 24 جو فٹ کے قریب ہے وہ سمندری پانی کا لیول بڑھ جائے گا. اگر گرین لینڈ کی ساری جس دن برف پگھل گئی نا، تو سمندروں میں پانی کی سطح جو ہے وہ 24 فٹ بلند ہو جائے گی. اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ. 24 فیٹ اراؤنڈ دا ورلڈ جو سمندر ہیں، چاہے اس میں پیسیفک اوشن ہے، چاہے اس میں اٹلانٹک اوشن ہے، چاہے ہمارا عربین سی ہے، کسی بھی سمندر کی آپ بات کر لیں، 24 فیٹ ان سمندروں کی سطح. بہرحال اب ہم نے جب آپ سے کہا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو 51 اسٹیٹ کیا تو there was something was cooking somewhere.
اب آپ نے لاؤڈلی اس کی آواز سنی ہے. گرین لینڈ کی آپ نے بات کی, یہ آج نہیں, اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جب جیتے تھے انہوں نے تب بھی یہ لفظ کہا تھا کہ بھائی ہاں بھائی گرین لینڈ ہمیں بیچ دو. مگر صاحب 2019 کے الیکشن میں بھی انہوں نے کیا تھا, جس کو ڈنمارک نے, جو کہ گرین لینڈ کالونی ہے ڈنمارک کی. یہ صاحب گرین لینڈ کوئی آج کی بات نہیں, آپ امیجن کیجئے گا 14ویں صدی سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے گرین لینڈ, اور یہ ایک کالونی ہے ڈنمارک کی. بہرحال اس بیان کے اوپر, ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے اوپر جرمن چانسلر ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ سرحدیں ناقابل تسخیر ہیں. آپ دنیا میں لوگ سرحدوں کو یہ نہیں کہ ہم آپ کو خرید سکتے ہیں, ان سرحدوں کے اوپر آپ قبول کر لیں. ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ایک ملک ہے, وہ بہت بڑی طاقت ہے. فرانس کی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی یورپین یونین دنیا کی دیگر اقوام کو اپنی خود مختار سرحدوں پر حملہ کرنے کی اجازت, انہوں نے کہا یورپین یونین آپ کو کبھی بھی نہیں اجازت دے گی کہ آپ ڈنمارک کو اس طرح سے لے لیں. گرین لینڈ, بحرہ اوکینوس اینڈ آرکٹک, نارتھ پول, اٹلانٹک اوشن, دس از واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اب امریکہ کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رشیا کے بالکل سامنے, ایک طرف سامنے اس کے رشیا ہے, ایک سائڈ پہ اس کے کینیڈا, امریکہ آ جاتا ہے, گرین لینڈ آ جاتا ہے. یہ اس زمین کے بیچ میں, اس سمندر, جس حساب سے برف پگھلتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کو, لیڈرز کو یہ فکر نہیں پڑا ہوا کہ ہم ساروں نے مر جانا ہے. یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ پوری کی پوری دنیا کو لے کے ڈوب جائے گی, کیونکہ اگر کسی علاقے کا فلورا اینڈ فنا چینج ہوتا ہے تو پورے علاقے کو تبدیل کر دیتا ہے. اب گرین لینڈ میں جب برف پگھلنا شروع ہوئی, یہ گرین لینڈ وہ ہوتا ہے جو اس سمے ایک زمانے میں برف کی سفید چادر سے ڈھکا ہوتا تھا. آج اگر آپ گرین لینڈ لیں, کہیں کہیں آپ کو گرین واٹر یعنی لیکس, پانی بھی نظر آنے لگ گیا ہے, اور جب برف اتری ہے تو وہاں آپ کو سبزہ بھی نظر آنے لگ گیا ہے. ظاہر ہے جب سبزہ آیا ہے تو جس کی وجہ سے ٹیمپریچر چینج ہوگا, ایٹماسفیئر چینج ہوگی. مگر امریکہ کو فکر یہ ہے کہ یہ جو آرکٹک اوشن ہے, یہ نارتھ پول ہے, یہ ان ایکسپلورڈ ہے. ان پانیوں کے نیچے تیل کے ذخیرے ہیں, گیس کے ذخیرے ہیں, بے شمار منرلز ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, آگے آگے جب ہم نیوکلیئر کی بات کرتے ہیں, یورینیم کے ذخائر اس میں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک, تو حالانکہ گرین لینڈ وہ جگہ ہے جہاں پہ, کیونکہ نارتھ پول پہ ہے نا, سال کے 4 مہینے تو سورج ہی نہیں ڈوبتا, 4 مہینے سال کے سورج نکلتا ہی نہیں ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مگر دس از واٹ, اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خیال آ گیا, دس واز سم تھنگ کوکنگ ان سائڈ فار کوائٹ سم تھنگ, بٹ ناؤ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز گیون اٹ ورڈز, بٹ انڈرسٹینڈ اٹ کہ یہ دنیا میں امبیلنس کرے گا. None of the European country would like it, or I believe even Russia would not like it. Russia would not like it. Greenland آپ لے China لیتے wouldn't ہیں, like it. China wouldn't like it at all. China wouldn't like it at all. اور مزے کی بات یہ بتائیے گا کہ آج آپ, میں اور آپ جب روتے ہیں کہ جی پیلسٹائن کی, میں بلکہ آئی واز سنگ, میں اپنے تمام ویورز کو, تمام لسنرز کو کہنا چاہتی ہوں, ایلان پیپ, آپ اس کا ایک انٹرویو الجزیرہ کے ساتھ ہے وہ ضرور دیکھیں. I'll try to post that with the courtesy of Al Jazeera, this interview. I request آپ ضرور سنیں. He's a Jewish man, but he goes with the facts کہ آپ ہسٹری کو کتنا تبدیل کریں گے, آپ کیسے ایک علاقے کی ساورنٹی کو ختم کر سکتے ہیں. آج اگر آپ گرین لینڈ کی بات کرتے ہیں تو گرین لینڈ 14ویں صدی سے یہ علاقہ ہے. آج یہ علاقہ ڈنمارک کی ایک کالونی ضرور ہے, مگر ہاؤ کین somebody say کہ it is for sale. آج بائی دا وے ہمارے ڈگ فورڈ صاحب آٹوا میں ہیں, پرائم منسٹر سے انہوں نے ملاقات کی ہے, بڑی خوبصورت انہوں نے کیپ پہنی ہوئی ہے. کینیڈا از ناٹ فار سیل, کینیڈا از ناٹ فار سیل, اٹ ول نیور بی فار سیل. انفارچونیٹلی ہم اپنے تیسری دنیا کے ممالک کا ذکر کرتے ہیں. آپ جو لوگ پاکستان انڈیا میں میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ امیجن کیجیے گا کینیڈا میں بھی ایسے لوگ ہیں, ان ممالک میں بھی ایسے لوگ ہیں, جیسے البرٹا کی ہماری پریمیئر ڈینیل اسمتھ, انہوں نے کہا یو نو واٹ, وی ہیو ٹو گو وتھ دس, ڈونلڈ ٹرمپ نے رکنا نہیں ہے, یو ہیو ٹو, ٹینکوں کے سامنے آپ کو لیٹنا ہوگا اگر آپ اپنے ملک کی ساورنٹی کو بچانا چاہتے ہیں.
بہت بڑے بڑے ہمارے بزنس مین دے وڈ لائک کہ کینیڈا 51ویں اسٹیٹ بن جائے, جیسے کیون اولیری کی بات آپ نے سنی, اس لیے کیونکہ دے جسٹ وانٹ کہ جب وہ امریکہ میں پیسہ کماتے ہیں کینیڈا میں لے کے آتے ہیں تو ان کو کینیڈا میں اس پیسے کے اوپر HST پے کرنا پڑتا تاکہ یہ لوگ ادھر ادھر اپنا امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلے جائے. دیٹ ور دا پالیسیز. آئی لو یو آل, اسٹے ٹیونڈ. 770 آپ کا اپنا چینل, اگر کہیں اسٹیٹک ہوگا تو ہمارا نمبر 647